السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ولیمہ کیسے ہوا اس کا تمام واقعہ شیئر کیا جائے گا۔ حضرت برید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے چند لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، تم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا پیغام دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے بیٹے علی کو کیا کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے شادی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا و اہلاً، مزید اور کچھ نہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے تو انصار کے وہی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اور تو میں کچھ نہیں جانتا، آپ نے بس اتنا فرمایا، مرحبا و اہلاً۔ ان لوگوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرما کر تمہیں اہل بھی عنایت فرمایا اور مرحبا بھی، یعنی کوشادہ جگہ بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تو ان دو میں سے ایک چیز ہی کافی تھی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت فاطمہ کی شادی کر دی تو ان سے فرمایا، اے علی، دلہن کے گھر آنے پر ولیمہ کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس ایک مینڈا ہے، میں وہ دے دیتا ہوں، اور انصار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے چند سا مکئی جمع کی۔ جب رخصتی کی رات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا انتظار کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگا کر اس سے وضو کیا اور وہ پانی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت ولیمہ کا کیا انتظام ہوا تھا؟ ایک روایت یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصتی کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ شادی کے لیے دعوت ولیمہ بھی ضروری ہے، تو حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ غرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک پیڑ ہے، اس سے ولیمہ کر دیا جائے۔ غرض وہ پیڑ لے آئے۔ اس طرح بعض دوسرے انصار نے بھی اس کام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بٹایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کیا اور اس ولیمے سے پیشتر اور کوئی ولیمہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ذرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھ کر جو لائے اور جو کی روٹی اور کھجور کے ساتھ ولیمہ کیا۔ ابن سعد، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اپنی ذرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے چکے تھے، اب یہ ذرہ کہاں سے آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو احتمال ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ ذرہ ولیمہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس دے دی ہو۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد کچھ رقم بچ گئی تھی، اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کا انتظام کیا۔ دسترخوان پر کھجور، نان، جوے، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا، لیکن اس سادگی میں بھی اس زمانہ کے لحاظ سے بہت کچھ تکلف تھا۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اس زمانہ میں اس سے بہتر ولیمہ نہیں ہوا۔ چوتھی روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دعوت ولیمہ پر کھجور اور انگور کھلایا گیا اور میٹھا پانی پلایا گیا، پس ہم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی۔ اس آخری روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو بہترین شادی بتایا گیا۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی کے لیے ولیمہ ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک پیڑ ہے، اس کار خیر میں پیش خدمت ہے۔ اس طرح انصار کے ایک قبیلہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی اور دعوت ولیمہ کا انتظام ہوا۔ ایک اور روایت میں اس طرح بیان ہوا کہ جو درہم باقی رہ گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے اور کہا کہ اس میں چھوارے اور پنیر لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بازار گیا اور 5 درہم میں گھی، 4 درہم میں چھوارے اور 1 درہم پنیر کا خریدا۔ یہ سب چیزیں لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو ملاحظہ فرما کر دسترخوان طلب کیا اور ان کو ملا کر جیس تیار کیا اور حکم دیا باہر جاؤ اور جس مسلمان سے ملاقات ہو اندر بلا لاؤ۔ چنانچہ میں باہر نکلا اور جو لوگ ملے ان کو اندر بلا کر کھانا کھلایا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ نے ایک مٹی کا پیالہ طلب فرمایا، اس کو جیس سے بھر کر فرمایا یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اس کے شوہر کا ہے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جاؤ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا لاؤ۔ وہ اٹھیں اور جا کر سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے ہمراہ لائیں۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے چہرے سے پسینہ بہ رہا تھا۔ قریب پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے چہرے سے چادر ہٹائی، بیٹی کو سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تمہارا شوہر بہت اچھا شوہر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا علی رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تمہیں مبارک ہو۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔